ڈینگی بخار سبب بننے والا عنصر ڈینگی بخار ڈینگی وائرس کے سبب ایک شدید مچھر سے پیدا ہونے والا انفیکشن ہے۔ یہ دنیا بھر میں منطقہ حارہ اور ذیلی منطقہ حارہ کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ڈینگی بخار جنوب مشرقی ایشیا میں بہت سے ممالک میں ایک مقامی و منطقی مرض ہے۔ ڈینگی وائرس 4 مختلف سیروا اقسام کا احاطہ کرتا ہے، جن میں سے ہر ایک ڈینگی بخار اور شدید ڈینگی کا سبب بنتا ہے، جسے ڈینگی خون خراجی بخار کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ طبی خصوصیات ڈینگی بخار کی طبی طور پر علامات میں تیز بخار، سر میں شدید درد، آنکھوں کے عقب میں درد، پٹھوں اور جوڑوں کا درد، متلی، الٹیاں، سوجی ہوئی لمف نوڈس اور دانے نکل آنا شامل ہیں۔ کچھ متاثرہ افراد میں ہو سکتا ہے ظاہری علامات فروغ نہ پائیں، اور بعض لوگوں میں ہو سکتا ہے ہلکی سی علامات ہوں جیسا کہ بخار، مثلاً بچوں میں سرخ دانوں کے ساتھ ایک ہلکی غیر مخصوص بخار کی بیماری ظاہر ہو سکتی ہے۔ پہلے انفیکشن کی علامات عموماً ہلکی ہوتی ہیں۔ ایک بار ٹھیک ہو جانے کے بعد اس ڈینگی وائرس کی سیروٹائپ کے خلاف زندگی بھر کے لیے امیونٹی یا قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے۔ تاہم بحالی کے بعد دیگر 3 سیروٹائپس کے خلاف کراس امیونٹی محض جزوی اور عارضی طور پر ہے۔ شدید ڈینگی میں ڈینگی وائرس کی دوسری سیروٹائپس کے ساتھ بعد کے انفیکشنز ہونے کا امکان ہے۔ شدید ڈینگی بخار کے خلاف ایک سنگین اور ممکنہ طور پر مہلک پیچیدگی ہے۔ ابتدائی طور پر خصوصیات میں تیز بخار شامل ہے، جو 2 سے 7 دنوں تک ہو سکتا ہے اور 40 سے 41 ڈگری سیلسیس سینٹی گریڈ کی حد تک زیادہ ہو سکتا ہے۔ ڈینگی سے چہرہ زرد پڑنا اور دیگر غیر مخصوص جسمانی علامات ہو سکتی ہیں۔ بعد میں انتباہی علامات جیسا کہ شدید پیٹ درد، مسلسل الٹیاں، تیزی سے سانس لینا، تھکاوٹ، بے آرامی اور خون بہنے کا رجحان کے مظاہرے جیسا کہ جلدی خراشی، ناک یا مسوروں سے اور ممکنہ طور پر داخلی خون کا بہنا واقع ہو سکتا ہے۔ سنگین معاملات میں یہ خون کی گردش میں ناکامی، صدمہ اور موت میں پیش کر سکتا ہے۔ انتقال مرض کا طریقہ ڈینگی بخار انسانوں میں مادہ ایڈیس مچھروں کے کاٹنے کے ذریعے منتقل ہوتا ہے۔ جب ڈینگی بخار میں مبتلا ایک مریض کو ایک ویکٹر مچھر سے کاٹا جاتا ہے تو وہ مچھر بھی متاثر ہو جاتا ہے اور وہ دوسرے لوگوں کو کاٹ کر اس مرض کے پھیلنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ مرض انسان سے انسان میں براہ راست نہیں پھیلتا ہے۔ ہانگ کانگ میں پرنسپل ویکٹر ایڈس ایجیپٹائی نہیں ملا ہے، لیکن ایڈس البوپکٹس ہے۔ یہ بھی بیماری کو پھیلا سکتا ہے، جو کہ ہانگ کانگ میں پایا جانے والا ایک عام مچھر ہے۔ انکیوبیشن مدت کی حد 3 سے 14، عام طور پر 4 سے 7 دن ہے۔ انتظامیہ ڈینگی کے بخار اور شدید ڈینگی کے لیے کوئی مخصوص علاج موجود نہیں ہے۔ ڈینگی کا بخار عام طور پر خود بخود ٹھیک ہوتا ہے۔ عام طور پر بے چینی کو آرام پہنچانے کے لیے علاماتی ادویات دی جاتی ہیں۔ شدید ڈینگی میں مبتلا مریض کا علاج معاونتی انتظامیہ کے ساتھ فوری طور پر کیا جا سکتا ہے۔ علاج کا اہم عنصر جسم میں سیال خون کی گردش کو برقرار رکھنا ہے۔ مناسب اور بروقت علاج کے ساتھ شرح اموات 1% سے کم ہے۔ بچاؤ تحفظ فی الحال ہانگ کانگ میں کوئی مقامی طور پر رجسٹرڈ ڈینگی ویکسین دستیاب نہیں ہے۔ ہانگ کانگ میں بہترین احتیاطی اقدام کھڑے پانی کے ذخیروں کو ختم کرنا ہے جو کہ مچھروں کے لیے افزائش گاہ کے طور پر کام کرتے ہیں اور مچھر کے کاٹنے سے بچنا ہے۔ مچھر سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی روک تھام پر عمومی اقدامات: 1. گیلے، ہلکے رنگ کے طویل بازو اوپر سے ڈھانپنے والے اور پتلونیں پہنیں، اور جسم اور لباس کے کھلے حصوں پر کیڑوں کو بھگانے والا ڈیٹ پر مشتمل مادہ استعمال کریں۔ 2. جب بیرون خانہ سرگرمیوں میں مشغول ہوں تو اضافی احتیاطی اقدامات کریں،
ڈیٹ پر مشتمل مادہ استعمال کریں۔ خوشبودار کاسمیٹکس یا جلدی نگہداشت کی مصنوعات کا استعمال کرنے سے گریز کریں۔ ہدایات کے مطابق کیڑے بھگانے والی ادویات دوبارہ لگائیں۔ 3. بیرون ملک سفر کرنے کے لیے خصوصی نوٹ۔ اگر آپ متاثرہ علاقوں یا ممالک میں جا رہے ہیں تو سفر سے کم از کم 6 ہفتے پہلے ڈاکٹر کے ساتھ مشاورت کا بندوبست کریں اور مچھر کے کاٹنے سے بچنے کے لیے اضافی احتیاطی اقدامات اپنائیں۔ دورے کے دوران اگر متعدی دیہی علاقوں کا سفر کریں تو ایک آب منتقلی مچھردانی ساتھ لیں اور اس پر پرمیتھیرین، ایک مچھر بھگاؤ دوا، لگائیں۔ پرمیتھیرین جلد پر نہیں لگائی جانی چاہیے۔ اگر آپ کو صحت میں خرابی محسوس ہو تو فوراً طبی توجہ حاصل کریں۔ سائنسی مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ متاثرہ افراد مچھر کے کاٹنے کے ذریعے یہ وائرس مچھروں میں منتقل کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ان میں کوئی علامات ظاہر نہیں بھی ہوتی یا ان میں علامات کا آغاز ہونے سے پہلے، جو کہ مرض کے مزید پھیلاؤ کا سبب بنتے ہیں۔ چنانچہ متاثرہ علاقوں سے واپس لوٹنے والے مسافروں کو ہانگ کانگ میں آمد کے بعد 14 دن کے اندر انسیکٹ ریپیلینٹ کیڑے مارنے والے افراد کے پاس درخواست دینی چاہیے۔ اگر آپ بیمار محسوس کریں، مثلاً بخار ہو، تو فوری طور پر طبی مشورہ حاصل کرنا چاہیے اور ڈاکٹر کو سفر کی تفصیلات فراہم کرنی چاہئیں۔ مچھر کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد۔ 1. کھڑے پانی کے جمع ہونے کو روکیں۔ ڈیٹ پر مشتمل مادہ استعمال کریں۔ گلدانوں میں ہفتے میں ایک بار پانی تبدیل کریں۔ پھولوں کے گملوں کے نیچے تشتریوں کے استعمال سے گریز کریں۔ پانی کے کنٹینرز کو مضبوطی سے بند کر دیں۔ یقینی بنائیں کہ ایئر کنڈیشنر ڈرپ کی ٹریز کھڑے پانی سے پاک ہیں۔ تمام استعمال کردہ کینز اور بوتلوں کو ڈھانپی ہوئی ڈسٹ بنز میں ڈالیں۔ 2. ویکٹرز اور بیماریوں کے ذخائر پر کنٹرول کریں۔ خوراک کو ذخیرہ کریں اور کوڑا کرکٹ کو مناسب طریقے سے تلف کریں۔ حاملہ خواتین اور 6 ماہ یا اس سے زیادہ عمر کے بچے ڈیٹ پر مشتمل کیڑے مار دوا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسے بچوں کے لیے جو ایسے ممالک یا علاقوں کا سفر کرتے ہیں جہاں مچھر کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریاں مقامی یا وبائی شکل میں موجود ہیں اور جہاں ان پر منکشف ہونے کا امکان موجود ہے، تو 2 مہینے یا اس سے زائد عمر کے بچے 30% تک ڈیٹ ارتکاز کے حامل ڈیٹ پر مشتمل انسیکٹ ریپیلنٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ کیڑے مکوڑوں کو بھگانے کی ادویات کے استعمال اور مد نظر رکھنے والے کلیدی نکات سے متعلق معلومات کے لیے براہ مہربانی کیڑے مکوڑوں کو دور بھگانے کی ادویات کے لیے تجاویز سے رجوع کریں۔